ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت عارضی جنگ بندی ہے، مگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اس لیے یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اب اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا اور ٹرمپ کی دھمکی کے مطابق ایران کے پاور پلانٹس اور دیگر انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، تو کیا ایران اب بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اب بھی ایران کے پڑوسی عرب ممالک کو اتنا ہی خطرہ ہے؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس ایران میں تباہی پھیلانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، مگر امریکہ میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے اتنا اسلحہ استعمال کرنے اور ایران کے حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل اور عرب ممالک کی طرف سے انٹرسیپٹرز استعمال کرنے اور پھر ان انٹرسیپٹرز میں کمی کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا امریکہ مستقبل میں چین سے کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ اور کیا ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے چین کو الٹا یہ اطمینان دے دیا ہے کہ امریکہ کی ملٹری طاقت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ 28 فروری سے 8 اپریل تک جاری ہونے والی جنگ کے بعد اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس تنازع میں اسلحے کے امریکی ذخیرے میں قابل ذکر حد تک کمی ہو گئی ہے، جبکہ ایران کا فوجی نقصان اس سے کم ہوا ہے کہ جتنا امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے، اور ایران کی فوجی صلاحیتیں اس سے زیادہ ہیں جتنی ٹرمپ انتظامیہ عوامی طور پر تسلیم کر رہی ہے، جبکہ ان صلاحیتوں میں مزید اضافے کا بھی امکان موجود ہے، اور یہ باتیں کوئی اور نہیں امریکی اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر رپورٹ کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کارروائیوں میں اسلحے کا ذخیرہ استعمال ہونے کے بعد کوئی اور جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کو میزائلوں کی کمی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کے حالیہ اندرونی جائزوں سے واقف 3 افراد اور دیگر ماہرین کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوج نے اہم میزائلوں کا اپنا ذخیرہ نمایاں حد تک کم کر دیا، اور آنے والے چند برسوں میں اگر کوئی نئی جنگ چھڑ گئی تو گولہ بارود جلد ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جانب سے کی گئی ایک نئی تحقیق کے مطابق گزشتہ 7 ہفتوں کی جنگ میں امریکی فوج نے اپنے کم از کم 45% پریسیشن اسٹرائک میزائل استعمال کر لیے، اور تھارڈ میزائل کا کم از کم آدھا ذخیرہ استعمال کر لیا، اور یہ تھارڈ میزائل بیلسٹک میزائلوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائل حملوں کو روکنے کے لیے اس جنگ میں تقریباً 50% پیٹریٹ فضائی دفاعی میزائل بھی استعمال کر ڈالے ہیں۔ اس تجزیے سے واقف ذرائع کے مطابق یہ اعداد و شمار پینٹاگون کے خفیہ ڈیٹا سے کافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ماہرین اور دیگر ذرائع نے کہا ہے کہ اس سال کے آغاز میں پینٹاگون نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے تاکہ میزائلوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے، لیکن ان سسٹمز کی فراہمی میں 3 سے 5 سال کا وقت لگ جائے گا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ فی الحال امریکہ کے پاس اتنے بام اور میزائل موجود ہیں کہ اگر سیز فائر ٹوٹ بھی جائے تو وہ ایران کے خلاف کسی بھی حالات میں جنگ جاری رکھ سکے گا، لیکن اہم گولہ بارود کا ذخیرہ اب اتنا نہیں رہا کہ وہ چین جیسے حریف کا مقابلہ کر سکے، اور ان ہتھیاروں کے ذخیرے کو جنگ سے پہلے کی سطح تک واپس آنے میں ممکنہ طور پر کئی سال لگ جائیں گے۔ امریکی مرین کور کے ایک ریٹائرڈ کرنل جو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی اس رپورٹ کے لکھنے والوں میں سے ایک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے زیادہ استعمال نے ویسٹرن اٹلانٹک اوشن میں ایک خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تاہم پینٹاگون کے ترجمان نے CNN کو دیے گئے جواب میں کہا کہ فوج کے پاس صدر ٹرمپ کی مرضی کے وقت اور جگہ پر کارروائی کرنے کے لیے درکار ہر چیز موجود ہے۔ CNN کے مطابق امریکی فوج نے تقریباً 30% ٹوماہاک میزائلوں کا ذخیرہ استعمال کر لیا ہے، 20% سے زیادہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل، اور تقریباً 20% SM-3 اور SM-6 میزائل بھی استعمال کیے جا چکے ہیں، اور ان سسٹمز کو دوبارہ حاصل کرنے میں تقریباً 4 سے 5 سال لگ جائیں گے۔ میزائلوں کے یہ ختم ہوتے ذخیرے صدر ٹرمپ کے اس حالیہ دعوے کے بالکل برعکس ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی ہتھیار کی کمی نہیں ہے، حالانکہ ٹرمپ نے خود ایران جنگ کے باعث میزائلوں کے لیے اضافی فنڈنگ بھی مانگ لی ہے۔ رپورٹ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ڈین کین اور دیگر فوجی رہنماؤں نے ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ طویل جنگ امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے پر اثر ڈال سکتی ہے، خاص طور پر وہ ہتھیار جو اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات سے واقف متعدد امریکی حکام کے مطابق ایران اب بھی اس سے زیادہ فوجی صلاحیت رکھتا ہے جتنی صلاحیت کا وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون نے عوامی طور پر دعویٰ کیا ہے۔ 3 حکام نے بتایا کہ اپریل کے آغاز میں جنگ بندی شروع ہونے تک ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے اور ان سے متعلق لانچنگ سسٹمز کا تقریباً آدھا حصہ اب بھی محفوظ ہے۔
امریکی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ کا تقریباً 60% اب بھی موجود ہے، جس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے صدر ٹرمپ آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ انہی سے پریشان ہو رہے ہیں۔ 22 اپریل کو ایرانی گن بوٹس نے اسٹریٹ آف ہرمز میں کئی تجارتی جہازوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس کے فوراً بعد پیش آیا تھا کہ جب ٹرمپ نے ان مذاکرات کے لیے مزید وقت دینے کی خاطر یک طرفہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی ایران کا نیول بلاکیڈ بھی برقرار رکھا تھا، اور ٹرمپ نے دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ایرانی نیوی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ امریکی میڈیا ایک بار پھر ایرانی حکومت کے لیے PR کا کام کر رہا ہے، یعنی ایران کی ملٹری طاقت کے حوالے سے امریکی حکام کی رپورٹس کو رپورٹ کر کے امریکی میڈیا غلط کر رہا ہے۔ جبکہ بلومبرگ کی خبر کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس کے آفیسر نے بتایا کہ ایران کے پاس اب بھی 1000 سے زیادہ میزائل ہیں جو اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے، جبکہ حزب اللہ کے پاس 10,000 شارٹر رینج راکٹس موجود ہیں۔ جبکہ 2 اسرائیلی آفیسرز نے بلومبرگ کو بتایا کہ جنگ سے پہلے ایران کے پاس 2000 بیلسٹک میزائل تھے، جن میں سے 500 سے زیادہ اسرائیل پر فائر کیے جا چکے ہیں۔ جبکہ اسرائیلی ایئر فورس آفیسر نے چینل 12 کو بتایا کہ ایران یہ میزائل دور پہاڑوں میں موجود درجنوں سرنگوں سے فائر کرتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایران کے ان میزائلوں کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ایک خبر کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، اور خود اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے یہ وارننگ دی ہے کہ اسرائیلی فوج کے پاس اس وقت سولجرز کی اتنی کمی ہے کہ اسرائیلی ملٹری کولیپس کر سکتی ہے۔ اسرائیلی ملٹری چیف ایال زامیر نے اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے 10 ریڈ فلیگز ریز کر رہا ہوں، کیونکہ اب اس بات میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے روٹین مشنز بھی مکمل کر پائے۔ اس لیے اسرائیلی عوام کی اسرائیلی فوج میں شمولیت یقینی بنانے کے لیے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں میزائل موجود ہیں، اور وہ اپنے میزائل لانچرز کو بھی دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتا ہے۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس جائزوں سے واقف امریکی حکام کے مطابق ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جنہیں وہ زیر زمین ذخیرہ کیے گئے لانچرز نکال کر استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ امریکی حکام نے کہا کہ انہیں تشویش ہے کہ ایران لڑائی میں وقفے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے میزائل ذخیرے کو دوبارہ بحال کر لے گا، جبکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنی میزائل فورس کے کچھ حصے کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق تباہ کیے گئے کئی لانچرز کی مرمت کی جا سکتی ہے یا انہیں زیر زمین کمپلیکس سے دوبارہ نکالا جا سکتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام نے کہا کہ اس جنگ میں ایران کے میزائلوں کے ذخیرے تقریباً آدھے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ہزاروں درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جنہیں پوشیدہ مقامات یا زیر زمین سائٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ ایران کے پاس اب یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز کا 50% سے بھی کم ذخیرہ رہ گیا ہے، کیونکہ ایران نے جنگ کے دوران ان میں سے بہت سے ڈرونز استعمال کر لیے، اور ایران کی اسلحہ سازی کی سائٹس پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے بھی کیے۔ تاہم ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کے لیے روس سے اسی نوعیت کے مزید سسٹمز حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے پاس اب بھی کروز میزائلوں کا ایک محدود ذخیرہ موجود ہے، جنہیں خلیج فارس میں جہازوں کو نشانہ بنانے یا ایسے امریکی فوجیوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے جو مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں کسی ایرانی جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ CIA کے ایک سابق اینالسٹ جو اب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی افواج کو تیزی سے دوبارہ منظم اور بحال کرنے کی غیر معمولی صلاحیت دکھائی ہے۔ ایرانی فوج اسرائیلی فوج کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی اکثر افواج کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط حریف ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ کے دوران ایران کے تقریباً 2/3 بیلسٹک میزائل لانچرز ناکارہ بنا دیے گئے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران ان میں سے بہت سے لانچرز کو دوبارہ نکال سکتا ہے جو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باعث زیر زمین دھس گئے تھے۔ اسرائیلی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے پاس اب بھی 2500 درمیانے فاصلے کے میزائلوں میں سے 1000 سے زیادہ باقی ہیں، جبکہ باقی یا تو استعمال ہو گئے یا تباہ کر دیے گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے مزید لکھا ہے کہ ایران کی فضائیہ تو جنگ سے پہلے ہی کمزور تھی، اور وہ طویل عرصے سے اپنے میزائلوں کے ذخیرے پر انحصار کرتا آیا ہے تاکہ اپنے مخالفین کے خلاف طاقت کا اظہار کر سکے اور خود پر ہونے والے حملوں کو روک سکے۔ 1991 میں عراق کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کے لیے عراق کے میزائلوں کا سراغ لگانا ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ عراقیوں کے پاس اسکڈ میزائل موجود تھے۔ میزائل حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی برطانیہ نے اسپیشل فورسز عراق بھیجی تھیں اور صرف فضائی حملوں پر انحصار نہیں کیا تھا، لیکن ایرانی میزائلوں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملے اب تک مکمل طور پر فضا سے ہی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل یہ تھی کہ ایران کے میزائل کمپلیکس پہاڑوں کے اندر گہرائی میں دفن تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل نے زیادہ تر
فضائی حملوں کے ذریعے میزائل لانچرز تک جانے والی سرنگوں کو تباہ کر کے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سرنگوں میں موجود میزائل کے ذخیروں کو تباہ کرنا مشکل ثابت ہوا۔ اخبار کے مطابق اگرچہ اسرائیل ایران کی میزائل فائر کرنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا، لیکن اسرائیلی حکام کے مطابق یہ ایک کامیابی تھی کہ انہوں نے جنگ کے دوران ایران کی روزانہ فائرنگ کرنے کی صلاحیت کو کم کر کے 10 سے 15 میزائل تک محدود کر دیا، جبکہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران کی طرف سے روزانہ درجنوں میزائل فائر کیے جا رہے تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران اس وقت مزید میزائل تیار نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے پروگرام کو کتنی تیزی سے دوبارہ آگے بڑھائے گا اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اسے روس یا چین سے کس نوعیت کی مدد ملتی ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ جان آلٹرمین نے کہا کہ اس ساری صورتحال سے ایک بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایران اپنی پہلے کی صلاحیت کے ایک کم حصے کے ساتھ بھی گلف میں امن اور سلامتی کو کنٹرول کرنے والے ملک کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس یہ بڑا ایڈوانٹیج آ گیا ہے کہ ہر وہ دن جس میں وہ ہارتے نہیں ہیں وہ جیتتے ہیں، اور ہر وہ دن جس میں ہم جیتتے نہیں ہیں ہم ہار جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آتی رہیں کہ ایران جنگ بندی کے دوران اپنی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے CNN نے ایران کے متعدد مقام کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران حالیہ جنگ بندی کے دوران اپنی زیر زمین میزائل تنصیبات کے داخلی راستوں کو بند کرنے والے ملبے کو ہٹانے پر کام کر رہا ہے۔ ان تصاویر میں لوڈرز کو دیکھا گیا جو بند سرنگوں سے ملبہ اٹھا کر قریبی ڈمپر ٹرکوں میں ڈال رہے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر ایران کے شہر خمین کے قریب واقع پہاڑی علاقے میں قائم ایک زیر زمین میزائل بیس کی تھی۔ اس تصویر میں نظر آ رہا تھا کہ ایک سرنگ کا داخلی راستہ ملبے کی وجہ سے بند تھا، جو ممکنہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں بند ہوا تھا، جبکہ تصویر میں اس ملبے کے قریب ہیوی مشینری دکھائی دی جو ممکنہ طور پر سرنگ کے راستے سے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بیس کا راستہ دوبارہ کھولا جا سکے۔ CNN کے مطابق یہ سیٹلائٹ تصویر 10 اپریل کو لی گئی تھی، جبکہ ایرانی شہر تبریز کے قریب سے سامنے آنے والی ایک اور تصویر میں بھی اسی طرح کے مناظر دکھائی دیے، اور اس تصویر میں بھی ایک پہاڑی علاقے میں واقع ایک ممکنہ ایرانی میزائل بیس کے قریب ہیوی مشینری دکھائی دی جو زیر زمین سرنگ کے داخلی راستے پر موجود ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس ہیوی مشینری کے ساتھ قریب ہی ڈمپر ٹرکوں کی ایک قطار بھی دکھائی دی جو ممکنہ طور پر ملبہ اٹھانے اور اسے کہیں اور منتقل کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ تصویر بھی 10 اپریل کو لی گئی تھی۔ یعنی جنگ بندی کے بعد ایران نے دوبارہ جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔